لوگ کہتے ہیں اس وادی میں جنات گاڑیوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، لیکن اگر یہ دعویٰ غلط ہو تو؟ آج ہم ایک ایسے راز سے پردہ اٹھائیں گے جو اس پوری کہانی کو بدل سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ ایک ایسی وادی میں کھڑے ہیں جہاں آپ اپنی گاڑی کو نیوٹرل میں کرتے ہیں، انجن بند ہے، بریک چھوڑتے ہیں اور پھر اچانک گاڑی خود بخود چڑھائی کی طرف چلنا شروع کر دیتی ہے۔ نہ کوئی دھکا دے رہا ہے، نہ انجن چل رہا ہے، تو پھر گاڑی آخر کس طاقت سے آگے بڑھ رہی ہے؟ کیا واقعی اس وادی میں جنات کا اثر ہے، یا پھر اس کے پیچھے چھپا ہے ایک ایسا سائنسی راز جسے ہماری آنکھیں دیکھ کر بھی سمجھ نہیں پاتی؟ یہ ہے سعودی عرب کی مشہور وادی جن، ایک ایسی جگہ جس کے بارے میں برسوں سے عجیب و غریب کہانیاں مشہور ہیں، لیکن آج ہم افسانی نہیں بلکہ حقیقت تلاش کریں گے۔ وادی جن، جسے وادی البیضا بھی کہا جاتا ہے، مدینہ منورہ کے قریب واقع ایک علاقہ ہے۔ یہاں آنے والے بہت سے لوگ ایک عجیب تجربہ کرتے ہیں۔ گاڑی کو سڑک پر روک کر نیوٹرل میں ڈالا جاتا ہے اور جیسے ہی بریک چھوڑی جاتی ہے، گاڑی بظاہر اوپر کی طرف چلنے لگتی ہے۔ یہ منظر پہلی مرتبہ دیکھنے والے کے لیے واقعی حیران کن ہوتا ہے، کیونکہ ہماری آنکھیں صاف دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ سڑک اوپر جا رہی ہے، لیکن گاڑی بھی اسی طرف حرکت کر رہی ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے ایک سوال جنم لیتا ہے: کیا یہاں گریوٹی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، یا کیا واقعی کوئی غیر معمولی طاقت گاڑی کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے؟ لوگوں میں اس جگہ کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہوئیں۔ کچھ لوگوں نے اسے جنات سے جوڑا اور کچھ نے دعویٰ کیا کہ اس علاقے میں کوئی ایسی طاقت موجود ہے جو گاڑیوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بنیادی بات سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام میں جنات کا وجود ضرور ثابت ہے، قرآن مجید میں جنات کا واضح ذکر موجود ہے، لیکن کسی خاص جگہ کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ وہاں جنات کی وجہ سے گاڑیاں چلتی ہیں، اس کے لیے الگ سے معتبر شرعی دلیل درکار ہوگی۔ صرف عجیب واقعہ پیش آ جانا اس بات کا ثبوت نہیں کہ اس کے پیچھے جنات ہیں۔ تو پھر اگر جنات نہیں تو گاڑی چلتی کیوں ہے؟ اب آتے ہیں اصل راز کی طرف۔ اسے سائنس کی زبان میں گریوٹی ہل یا میگنیٹک ہل ایلیوژن جیسے مظاہر سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایسی جگہوں پر انسان کی آنکھ اور دماغ زمین کے اصل ڈھلوان کو غلط انداز میں سمجھتے ہیں۔ آپ کو جو سڑک چڑھائی محسوس ہوتی ہے وہ حقیقت میں معمولی سی نیچے کی طرف ڈھلوان ہو سکتی ہے، اور جب گاڑی نیوٹرل میں ہوتی ہے تو گریوٹی اسے حقیقت میں نیچے کی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے۔ لیکن ارد گرد کے پہاڑ، افق، سڑک کا زاویہ اور زمین کی شکل ہماری آنکھ کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ نتیجہ، ہمیں لگتا ہے کہ گاڑی اوپر جا رہی ہے، حالانکہ گاڑی حقیقت میں زمین کی قدرتی ڈھلوان کے مطابق نیچے کی طرف حرکت کر رہی ہوتی ہے۔ اور یہاں ایک دلچسپ بات ہے، اگر واقعی اس جگہ پر کوئی پراسرار طاقت گاڑیوں کو کھینچ رہی ہوتی تو صرف گاڑی ہی نہیں بلکہ مختلف غیر دھاتی اشیاء بھی اسی سمت حرکت کرنی چاہیے۔ ایسے تجربات اور زمینی ساخت کے تجزیے سے یہی سامنے آتا ہے کہ معاملہ کسی نامعلوم طاقت کے بجائے زمین کی ڈھلوان اور بصری ایلیوژن سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ یعنی گریوٹی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ گریوٹی ہی اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں زمین کی اصل سمت نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ لیکن اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ صرف ایک سائنسی مظہر ہے تو پھر اسے وادی جن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس نام کے ساتھ وقت کے ساتھ کئی روایات اور عوامی کہانیاں جڑ گئی ہیں، اور جب انسان کسی غیر معمولی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس کے گرد کہانی بننا فطری بات ہے۔ مگر تحقیق کا اصول یہ ہے کہ غیر معمولی دعوے کے لیے غیر معمولی ثبوت چاہیے، اور صرف گاڑی کا نیوٹرل میں چلنا جنات کے وجود یا ان کے اثر کا سائنسی ثبوت نہیں بنتا۔ تو ناظرین، آج کی اس پراسرار وادی کا راز شاید کسی جن میں نہیں بلکہ ہماری اپنی آنکھوں میں چھپا ہوا ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں زمین ہمیں کچھ اور دکھاتی ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ گاڑی چلتی ہے، گریوٹی کام کرتی ہے، لیکن ہمارا دماغ اسے الٹا سمجھ لیتا ہے۔ اور شاید یہی اس وادی کا سب سے بڑا راز ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمیں پراسرار نظر آئے، ضروری نہیں کہ وہ ماورائی ہو۔ کبھی کبھی حقیقت خود اتنی حیران کن ہوتی ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے جنات نہیں، صرف علم اور تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تھی وادی جن کی حقیقت۔ اگر آپ کو ایسی ہی پراسرار مگر حقیقت پر مبنی اسلامی اور تاریخی کہانیاں پسند ہیں تو راز حق کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہر راز کے پیچھے ایک حقیقت ہوتی ہے اور ہم اسے تلاش کرتے ہیں۔